السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام پہ ہر انتہا، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ ناظرین کرام، پیام رمضان کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد معظم مصطفی آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے انسان کی جسمانی صحت اور اسلام اور جدید سائنس کا تعلق، اور اس پر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب محترم محمد انعام مصطفی صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے سیر حاصل گفتگو کریں گے اس موضوع پر، اور اس سے قبل آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حافظ محمد اشفاق قادری صاحب، جو کہ آج کی اس ٹرانسمیشن اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد اشفاق قادری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے آج کی اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعطيناك الكوثر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء سبحان اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب حافظ محمد اشفاق قادری صاحب، جو کہ تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، اور اس سے قبل میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ اس جو ہماری آج کا پروگرام ہے، اس کا موضوع بہت اہم ہے۔ بڑے اہم موضوع پر ہم آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے، جس کا تعلق ہر معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہے، کہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، انسان کو کیا کھانا چاہیے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، کون سی مضر ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو میری درخواست ہوگی تمام احباب سے کہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ انفارمیشن اور یہ پیغام اور یہ نالج دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترمہ حافظہ فرزانہ اشفاق قادری صاحبہ۔ تو میں اب آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور میں اسی شعر کے ساتھ دعوت دوں گا کہ آؤ تسکین دل زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی ہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم سرکار کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ جی محترمہ حافظہ فرزانہ اشفاق قادری صاحب۔ میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ میری پلکوں پہ روشن ستارے دے رہے ہیں گواہی یہ سارے، کہ جھانک کر میرے دل میں تو دیکھو، کہ جھانک کر میرے دل میں تو دیکھو، مصطفیٰ مصطفیٰ کی صدا ہے۔
میں گدائے دیارے نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میرے مولا تو خالق ہے میرا، سچا رازق ہے، مالک ہے میرا۔ اپنا مائک انموٹ جی کریں۔ یہ تھی یہ تھی جناب محترمہ فرزانہ اشفاق قادری صاحبہ، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما رہی تھیں۔ تو ناظرین اب میں سوالات کی جانب بڑھوں گا انعام بھائی، اور ناظرین سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جیسا کہ آج ہمارا موضوع بہت ہی یونیک ہے، عام طور پر اسلامک پروگرامز کے اندر یہ موضوعات ڈسکس نہیں کیے جاتے، لیکن ہم چونکہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوعات کے ساتھ، ایک نئی حکمت عملی کے تحت ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، تو ہم اس پروگرام میں ان عنوانات کو لیں گے جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، لیکن آج کے معاشرے نے اس کا تعلق اسلام سے ختم کر دیا۔ پہلے جو علماء کرام تھے وہ ان کی نظر طب پر بھی تھی، ان کی نظر کیمسٹری پر بھی تھی، ان کی نظر فزکس پر بھی تھی، ان کی نظر دنیا کے ہر علوم پر ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم جو موضوعات لے کر آ رہے ہیں ان کا تعلق دین اور دنیا دونوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسلام اور جدید سائنس اور جسمانی صحت، تو اس پر میرا پہلا سوال جو ہے انعام بھائی کے ساتھ وہ یہ کہ آج سائنس دعویٰ یہ کرتی ہے کہ بھائی ہم نے تمام بیماریوں کا علاج دریافت کیا، ہم سے پہلے کسی نے کوئی علاج دریافت نہیں کیا، ہم نے ہی ساری پین کلرز نکال لی، ہم نے ہی ساری دوائیاں نکال لی، ہم نے ہی ساری میڈیسنز نکال لی، ہم نے ہی آلات جراحی بنانا شروع کیے، ہم نے ہی ہاسپٹل بنائے۔ تو کیا یہ سائنس کا دعویٰ درست ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی طرف دعوت نہیں دیتا کہ ہم اس چیز کی جانب آئیں اور جسمانی صحت اور علاج کی جانب بڑھیں آگے؟ جی بہت شکریہ معظم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا شاندار یہ ٹاپک رکھا، اور یہ آج کی جو نوجوان نسل ہے بالخصوص وہ اسلام سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس موضوع کو صرف آج کے دن تک محدود نہ رکھیں، بلکہ یہ چونکہ ٹاپک ایسا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نوجوان نسل عام طور پر یہ تصور کرتی ہے کہ شاید یہ جتنی بھی ترقی ہے اور جتنی بھی ماڈریشن آئی ہے اور ماڈرن چیزیں آئی ہیں یہ ساری کی ساری ویسٹ کی طرف سے آئی ہیں، دین اسلام کو ایک نعوذ باللہ یعنی پرانا دین سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور اسلام کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ٹاپک پر ایک کی بجائے 2 دن پروگرام کریں، کل بھی اسی موضوع کو رکھیں تاکہ ہم جہاں تک ہماری بساط ہے، ہماری کوشش ہے، ہم میکسیمم نوجوانوں تک اور آنے والی نسل تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ ہر جدید سے جدید ترقی کی بنیاد آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھ دی تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی۔ اب آپ کا یہ پہلا سوال کہ جی سائنس آج کہتی ہے، آج دعویٰ کرتی ہے سائنس کہ جی ادویات کو دریافت کرنا یہ ہم نے کیا ہے اور اسلام کا اس معاملے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، تو میں عرض کر دوں کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور یہ نوجوان نسل کاش کے قرآن مجید کو پڑھنے کی طرف آ جائے اور اسے پتہ چلے
کہ یہ ترقی جو آج جس میں سائنس بڑی فن خواں بنی پھرتی ہے اور اپنے آپ کو بڑا وہ مہان سمجھتے ہیں، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قرآن مجید کے اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے قدموں کی دھول میں بھی نہیں پہنچے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب. اب یہ کہنا کہ جی دریافت ہم نے کیا، یہ ہم نے نہیں ہے، بلکہ میں اسی دریافت پر آپ کو عرض کر دوں کہ دریافت کرنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے جہاں یہ دین اسلام ہمارے روحانی معاملات کو اور اخروی معاملات کو درست کرتا ہے، وہیں یہ دین ہماری دنیا کی، ہماری جسمانی اور دنیا کی زندگی کو درست کرنے کی سب سے پہلے بات کرتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کو بہتر کرنا ہے پھر آخرت کی بہتری کی بات ہے. تو جہاں تک یہ صحت جسمانی کا جو آج آپ نے ٹاپک رکھا، صحت جسمانی کا تعلق ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن خود بولتا ہے اور وہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا اور ہم نے آپ پر اے میرے حبیب مکرم وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح حل دیتی ہے اور جس میں ہر بات کو بڑا واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے اللہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ہر خشک اور ہر تر چیز کا علم اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے. اور اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہر چیز کا علاج اور ہر چیز کی تفصیل اور ہر چیز کی تشریح اس کتاب قرآن مجید کے اندر رکھ دی ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ رب العزت نے ہر مرض کا علاج بھی اسی کتاب قرآن مجید کے اندر رکھا ہوگا. یعنی صحابہ کرام تو یہاں تک اس کتاب کو پڑھتے اور اس سے فیض حاصل کرتے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری جوتی کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے پڑھ کے، قرآن سے رہنمائی لے کر میں اس جوتی کے تسمے کا مسئلہ بھی قرآن سے حل کر لیتا ہوں. تو یہ تو جوتی کا تسمے کی بات ہے، تو ہر مرض کا علاج بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے میں بڑی خاص بات اس ضمن میں کر رہا ہوں کہ آج سے یہ ایجادات تو آج ہوئی ہیں اور یہ ایجادات تو جا کر ہوئی ہیں 19ویں صدی میں 1940 1941 اور اس دوران آ کر یہ ساری چیزیں ترقی پائی ہیں، جبکہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہتا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں. اور یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 847 پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا اللہ رب العزت نے نہ اتاری ہو اور جس کا علاج اللہ رب العزت نے ساتھ نہ اتارا ہو. تو اب دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحت جسمانی اور اس جسم کے اندر آنے والی ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے اتار دیا. جب اتار دیا تو پھر صحابہ کرام نے اس کو دریافت کیا، ہر مرض کا علاج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جب وہ بیماروں کو شفا عطا کی. اور پھر آج دیکھیے دنیا کے اندر، میں اس ضمن میں ایک ہی مثال عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں اور آپ کا پہلا سوال مکمل ہو جائے گا کہ اسلام، پہلے تو میں نے یہ آیات اور احادیث کوٹ کر دی کہ اسلام دعوت دیتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کے اندر ہر خشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا، ہر بیماری کی شفا رکھ دی. اور پھر فرمایا یہ کتاب تمہارے لیے شفا ہے، اس کتاب کے شفا ہونے کی بات کی. اور پھر فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہ اللہ رب العزت نے ہر پیدا ہونے والی مرض کا علاج پیدا کر دیا ہے. اور پھر یہ مسلمانوں نے ہر مرض کا علاج آج سے 800 سال پہلے تک دریافت کر لیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان آج سے 800 سال پہلے.
मौजम भाई, मैं इस ज़िमन में एक ही मिसाल देता हूँ, वो कैसे 800 साल पहले कर लिया था। मसलन इस वक्त इलाज के 2 मेजर तरीके मौजूद हैं। एक है इलाज बिद दवा और एक है इलाज बिल जराहत, यानी सर्जरी, ऑपरेशन करते हैं। ये 2 तरीके हैं इलाज के। अब आप हैरान होंगे, और ये आम तौर पर भी ये मुआशरे के अंदर भी, आप किसी गली मोहल्ले के किसी बंदे से भी पूछें कि ये जो टैबलेट्स बनी हैं, टैबलेट्स और ये जो दवाइयाँ बनी हैं, और ये पैनाडोल है और ये फलां नाम इनके चेंज हो गए, मगर ये अद्वियात और प्लस ऑपरेशन के जरिए इलाज करना, ये आज से 800 साल पहले अबू अल कासिम अज़्ज़हरावी, अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, उसने अपनी एक किताब लिखी थी अत-तसरीफ। उसने अपनी किताब अत-तसरीफ में इलाज बिद दवा, और उसमें यानी कोई मर्ज नहीं छोड़ी उसने, जो आज के जमाने में भी पाई जाती हैं, उन तमाम मर्जों का इलाज दवाइयों के साथ भी और ऑपरेशंस के साथ भी उसने वहां पर वो इलाज सारा तफसील के साथ मेंशन कर दिया। और हिदायत और रहनुमाई कहाँ से ली? कुरान और हदीस से ली। रहनुमाई कुरान और हदीस से ली। कुरान और हदीस से रहनुमाई लेकर, और उसने यहाँ तक, आप देखिए ना, ये मतलब नाक का ऑपरेशन करना है, गले का ऑपरेशन करना है, अनीमा करना है, दांत का ऑपरेशन करना है, कान का ऑपरेशन करना है, और दीगर सर्जरी करनी है, तो आज से 800 साल पहले अबुल कासिम ज़हरावी अपनी किताब अत-तसरीफ में वो तमाम के तमाम औजार और उनकी शक्लें भी बना के गए, और आज के दिन तक अत-तसरीफ यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई जाती है। यूरोप की यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाई जाती है, और उस किताब के दीगर मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमे हो चुके हैं। और यहाँ पर नई नस्ल के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि अबुल कासिम ज़हरावी का नाम तब्दील करके वहां पर वो उसे अपना हीरो बनाकर वो पेश करते हैं। कोई उसे अलबू कासिस कहता है, कोई उसको जो है वो अबुल कासिस कहता है, कोई अज़्ज़हरावेस कहता है, और वो कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, जबकि ये कर्तबा यूनिवर्सिटी, और उस वक्त उंदलस था, उंदलस उस जमाने में स्पेन में। तो ये अबुल कासिम ज़हरावी थे जिन्होंने कुरान और हदीस से रहनुमाई लेकर, और आगे हम बयान करेंगे कि कुरान और रहनुमाई, हदीस से रहनुमाई ली कैसे। तो मैं ये अर्ज कर, सिर्फ आपके सवाल के जवाब में ये अर्ज करना चाहता था कि ये तो हमारी बदबख्ती है कि शायद आज हमारी लाइब्रेरीज में और हमारे डॉक्टर्स के पास ये किताब ही मौजूद ना हो। हम इतने मगरब के दिल दादा हो गए हैं, लेकिन आज भी ये अत-तसरीफ उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। तो और इसी तरफ ही तो अल्लामा इकबाल ने भी इशारा किया था ना कि वो तुम्हारे ही आबाओ अजदाद थे जिनकी किताबें मैं यूरोप की यूनिवर्सिटीज में देखता हूँ और मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ये उसी तरफ इशारा था। और यहाँ पर वो किताबें अपने आबा की, तो ये देखा उनको यूरोप में, तो दिल होता है, हाँ, तो दिल होता है सी पारा। तो ये उस तरफ इशारा। और ये आज से 800 साल पहले, जबकि ये जदीद मॉडर्न जो अद्वियात और ये सारी चीजें, ये तो अभी 100 साल 150 साल पहले की बात है। और मतलब मैं आपको बताऊं कि अब ये जो लड़का और लड़की पैदा होते हैं, बेटा और बेटी पैदा होते हैं, तो आप देखिए कुरान आज से 1400 साल पहले ये बता गया कि बेटा क्यों पैदा होता है और बेटी क्यों पैदा होती है। कुरान बता रहा है। मसलन साइंस 1941 में इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मर्द के पानी से पैदा होता है बच्चा, जबकि मर्द और बीवी दोनों के बच्चों से पैदा, दोनों के मलाप से और दोनों के पानी से पैदा होता है। जबकि कुरान आज से 1400 साल पहले ये बात कुरान मजीद के अंदर बयान कर चुका है। और फिर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बायो के बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। अब वो जिसके सेल्स, क्रोमोसोम्स और सेल्स जिसके ज्यादा ताकतवर होंगे वही बच्चा आगे पैदा होगा। अगर मर्द के ताकतवर हैं तो बेटा पैदा होगा, अगर औरत के ताकतवर हैं तो बेटी पैदा होगी। इस चीज को कुरान मजीद के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कुरान मजीद के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया है।
تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اسلام جتنی ترقی ہوئی ہے جتنی ہے یہ اس میں مسلمانوں کا کارن. اب ابو سینا ہے، ابو سینا کتنی ترقی اور کتنی ایجادات اور کتنے علاج اور کتنا ان کا نام ہے، لیکن اب ہم نے چونکہ ان کو اپنا ہیرو کے طور پر کبھی سمجھا ہی نہیں ہے، کبھی نصاب میں شامل نہیں کیا اور آنے والی نسلوں کو اس طریقے سے اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان کا نام بھی وہاں ایویسینیا یورپ کے اندر نام تبدیل کر کے وہاں ان کا نام استعمال کیا جاتا ہے. تو کہنا مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید یہ ہر علاج کی دریافت کی دعوت دیتا ہے آج سے 1400 سال پہلے سے، اور نہ صرف دریافت بلکہ پھر ہر مرض کا علاج بتایا، اور پھر مسلمانوں نے اس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے کر آج جتنے بھی علاج کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس کا سہرا صرف اور صرف مسلمانوں کے سر جاتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی کمال کی انفارمیشن آپ نے ناظرین کے لیے بیان کی، اور یہ انفارمیشن میرے خیال میں عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگی، اور ہماری نوجوان نسل تو اس سے بالکل ہی دور ہے، اور اس نوجوان نسل کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم جس کی کتابیں یعنی ہمیں آپ سینے کسی سے بھی جا رہے ہیں آپ وہ کسی سے بھی بالکل پوچھیں، جی 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 بالکل، آپ کسی سے بھی باہر گلی محلے میں پوچھیں کہ یہ آپریشن کے ساتھ علاج کرنا کس نے دریافت کیا ہے، تو وہ کہیں گے جی کہ یہ تو انگریزی دوائیاں ہیں اور انگریزی طریقہ علاج ہے. لیکن آپ دیکھیے اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ ابو القاسم زہراوی اور التصریف کتاب میں اس نے آپریشن کے اوزار کون کون سے استعمال ہو سکتے ہیں ان کی تصویریں بھی اپنی کتاب التصریف کے اندر آج سے 800 سال پہلے بیان کر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک جملہ یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، وہ اسلامی تاریخ کی وہ کتاب تھی، تو اس میں لکھا تھا کہ جس وقت یورپ کے اندر لوگ گندا پانی پیتے تھے، وہاں پر صاف پانی میسر نہیں تھا، اس وقت قرطبہ کی لائبریری کے اندر 50 ہزار کتابوں کا ذخیرہ موجود تھا. جی جی وہاں قرطبہ کی جو ایک یونیورسٹی ہے، قرطبہ کی جو ایک یونیورسٹی ہے اس کے اندر 2 لاکھ کتابیں ایٹ اے ٹائم موجود تھیں، اور یہ جو یہ ابو القاسم زہراوی ہے یہ بھی اسی لائبریری میں ریسرچ کرتا رہا اور پڑھتا رہا. واہ واہ سبحان اللہ. تو میں ناظرین کو دعوت فکر دوں گا، اور خاص طور پر نوجوانوں کو، کہ ہم اپنے آبا کی تاریخ کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی تقدیر کو کس طرح سے بدلنا ہے اور اپنے فیوچر کو کس طرح سے سنوارنا ہے. تو میں اب اگلے سوال کی جانب بڑھوں گا. آپ نے بتایا کہ اسلام ہمیں اس چیز کے بارے میں، دریافت کے بارے میں، علاج کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے بتا چکا، اور اسلام کا جو یہاں پر مین کانسیپٹ ہے یا مین وہ جس چیز پر فوکس کرتا ہے وہ ہے طہارت، اور فرمایا طہور شطر الایمان، جو طہارت ہے وہ نصف ایمان ہے. تو یہ طہارت بیماریوں کے علاج میں کیسے مددگار ہے اور کیسے یہ بیماریوں کے علاج کا سبب بنتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے معظم بھائی. یہ جو بیسیکلی آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ صحت جسمانی، کہ ہم کس طریقے سے اپنی صحت کو ٹھیک کریں. تو صحت کو ٹھیک کرنے کے بارے میں جو دعویٰ آج یورپ کرتا ہے اور جدید سائنس کرتی ہے، تو یہ تو سارا کچھ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا. تو دیکھیے جو بیماری کوئی بھی ہے وہ پھیلتی ہے جراثیم سے پھیلتی ہے ہر بیماری، اور جراثیموں کے خاتمے کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس حدیث پاک کے ذریعے تدارک فرما دیا جو آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا لازمی جز ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ تاجدار کائنات نے تو فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ آدھا ایمان تمہارا طہارت ہے. تو جب پاکیزگی، طہارت اور صفائی آ گئی تو پھر ہر صورت، ہر طرح کے جراثیم کا خاتمہ ہو گیا، اور جیسی جراثیموں کا خاتمہ ہوا خود بخود ہر ایک بیماری انسان سے دور ہوتی چلی گئی. اب دیکھیے جب بھی ہم اس ضمن میں
मैं अब आपको अर्ज करता चलूं कि तहारत, कौन कौन सी तहारत किस किस बीमारी को दूर करने में मददगार साबित होती है, और साइंस कहती है कि हमने आज ये इलाज दरियाफ्त किया, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक तहारत का कुलिया देकर, तहारत की एक मेथोडोलॉजी देकर, तहारत का एक तरीका देकर आज से 1400 साल पहले हर बीमारी का इलाज जो है वो अता फरमा दिया। तहारत का पहला उसूल ये है कि उन जगहों को साफ किया जाए जहां से फुजलात निकलते हैं, यानी गंदी चीजें, गंदगी जहां से निकलती है उन चीजों को सबसे पहले साफ किया जाए। तहारत का पहला उसूल ये है, इसके बगैर तहारत का कोई तसव्वुर नहीं है। मैं यहां पर एक हदीस पाक कोट करना चाहूंगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ ले जाते तो मैं और एक लड़का पानी का बर्तन लेकर हाजिर बारगाह होते ताकि आप उससे इस्तिंजा फरमा लें। अब देखिए, आज मगरिब के अंदर फजलात को साफ करने के लिए कागज और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और रफ्ता रफ्ता हमारे यहाँ भी ये रिवाज आम होता जा रहा है। अब जो लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये नाजरीन के लिए बात बड़ी तवज्जो तलब है, जो लोग टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं और कागज का इस्तेमाल करते हैं और पानी इस्तेमाल नहीं करते, और आका अलैहिस्सलाम ने जो तरीका सफाई का और उसके जरिए बीमारियों के इलाज का आज से 1400 साल पहले अता फरमाया था, उस तरीका कार की तरफ जो लोग नहीं आते, उन्हें कौन कौन सी मुख्तलिफ बीमारियां लगती हैं। एक बड़ी खतरनाक मूजी मर्ज है जिसको कहते हैं पिलोनिडल सिंस। ये एक बालदार फोड़ा है, जिस तरह फोड़ा दाना निकलता है बालदार, ये बालदार फोड़ा है, और आमतौर पर ये फोड़ा पखाने की जगह के करीब निकलता है अगर पानी का इस्तेमाल ना किया जाए और उसकी जगह पर टिश्यू पेपर और कागज इस्तेमाल किया जाए। और ये मर्ज, ये फोड़ा ऐसा है कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के जरिए मुमकिन है, ऑपरेशन के अलावा इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अब देखिए, मगरब टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता है, कागज इस्तेमाल करता है, और हमारे मुल्क में भी ये रिवाज, लेकिन इस खतरनाक फोड़े का इलाज आका अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले पानी का इस्तेमाल करके, तहारत हासिल करके इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया। फिर इसी तरीके से एक और बड़ी खतरनाक बीमारी जो यहाँ पर जो है वो जो जहां से फजलात निकलते हैं उन जगहों पर अगर पानी का इस्तेमाल ना किया जाए तो वो आज मगरिब में, और वो लोग जो टिश्यू पेपर और इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये मूजी मर्ज लग रहा है। वो है कि यहाँ पर पेशाब के रास्तों और गुर्दों में जो है पीप भर जाती है, पीप भर जाती है। यानी आप अंदाजा करें कि पेशाब के रास्तों में और इंसान के जो गुर्दे होते हैं उन गुर्दों में पीप भर जाती है, और बिलखुसूस ये पीप खवातीन के अंदर बड़ी आसानी के साथ ये पीप भर जाती है और गुर्दों में भी पीप भर जाती है, और इसका इलाज भी सिवाय ऑपरेशन के नहीं है। और इस पीप का पता तब चलता है जब बंदा बिल्कुल मरने के करीब पहुंच चुका होता है, और इस पीप से इंसान की जिंदगी का बचना ही मुहाल है, मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान इस बीमारी से बच जाए। तो अब देखिए, लेकिन इन खतरनाक बीमारियों का इलाज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले तहारत के लिए पानी का इस्तेमाल करके इस खतरनाक मूजी मर्ज का इलाज कर लिया। और फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू की सूरत में, हम इस पर पूरा एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि वुजू की सूरत में तहारत देकर कितनी ज्यादा बीमारियों का इलाज अता फरमाया। कहीं हाई ब्लड प्रेशर का खात्मा, कहीं फालिज का खात्मा, कहीं जनाब मसाने की गर्मी, पेशाब के खुल कर आना, जिगर मैदा मसाने की गर्मी का खात्मा, डिप्रेशन का खात्मा, पागलपन का खात्मा, लो लगना, फिर गर्दन तोड़ बुखार का खात्मा, फिर इसी तरीके से जिगर, दिल और दिमाग को तकवीयत पहुंचना, अंधेपन का खात्मा, फिर इसी तरीके से डिप्रेशन का खात्मा, रंगत का पॉजिटिव होना, दायमी नज़ला, जुकाम,
अलगरज कोई मर्ज ऐसा नहीं है, गले के टांसल्स हैं, गले के कैंसर हैं, जल्दी अमराज हैं, एक्जिमा है, यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको वुजू की सूरत में जो है वो तहारत देकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले उसका जो है वो इलाज अता नहीं फरमा दिया है। तो ये देखिए कि तहारत किस तरीके से आज से 1400 साल पहले से खतरनाक बीमारियों का तदारक कर रही है। यानी वुजू और तहारत न सिर्फ जिस्मानी न सिर्फ रूहानी बल्कि उससे पहले जिस्मानी बीमारियों के खात्मे और उसमें दुरुस्तगी का जरिया बन रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा आपने सैर हासिल गुफ्तगू की इस मौजू पर कि तहारत किस तरह से बीमारियों के इलाज के अंदर मददगार है और कितनी ज़रूरी है तहारत हासिल करना। तो अब मैं चाहूँगा कि इसी से एक मिलता जुलता सवाल हम लें कि जिस तरह तहारत को इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत हासिल है, इसी तरह इस्लाम के अंदर वो इबादत जिसे सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और जिसका सबसे ज़्यादा बार हुक्म आया वो है नमाज। और अकीमुस्सलात 80 से ज़ायद मुकामात पर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। तो क्या ये नमाज कि जिसकी जानिब इस्लाम हमें इतनी तरगीब देता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ी गोया उसने कुफर किया। तो जिसके बारे में इतनी वईद आई, जिसकी इतनी फजीलत है कि इंसान रब से मुलाकात करता है, रब से हम कलाम होता है, जिसकी इतनी फजीलत है, तो क्या ये नमाज भी हमें बीमारियों से छुटकारे का सबब है और हमें इससे बीमारियों से छुटकारा मिलता है नमाज अदा करने से? जी बिल्कुल, इसी तरीके से बहुत अच्छा सवाल है आपका ये भी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इस्लाम की, वो पहले मैंने शुरू में कहा था फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, पहले दुनिया के मामलात फिर आखिरत। अब ये नमाज जिस पर इतना ज़्यादा जोर दिया है, और ये नाजरीन के लिए बड़ी इसमें इंफॉर्मेटिव बातें होंगी और बड़ी समझने से मुताल्लिक रखती हैं, और हमें इसके उखरवी नताइज और फ़वाइद के साथ साथ दुनियावी मामलात में भी इसको समझने की ज़रूरत है। और जिन बीमारियों का इलाज साइंस आज दरियाफ्त कर चुकी है और दावा करती है कि हमने जिस तरीके से एक वुजू के ज़रिए और एक तहारत के ज़रिए ऑपरेशन जैसी ऑपरेशन और मरगुल मौत में मुब्तला करने वाली बीमारियों का खात्मा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कर दिया, उसी तरह नमाज की सारी एक्टिविटी के जरिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार बीमारियों का और खतरनाक और मूजी अमराज का जो है वो खात्मा फरमाया। मसलन हम नमाज पढ़ते हैं और तहारत तो हासिल कर ली, उसके फ़वाइद हम जान गए, लेकिन अब हम नमाज में आ गए, आते ही हम सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहते हैं। अब ये जो हम तकबीर तहरीमा कहते हैं और हाथ उठाते हैं अल्लाहु अकबर, अब देखिए जहां पर इसका सवाब इतना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसका बेपनाह सवाब है और जो इससे रह गया वो महरूम रह गया। तो अब देखिए, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुनियावी फायदा क्या है? कहते हैं जी साइंस रिसर्च कर चुकी है और जदीद तहकीक से ये बात सामने आ चुकी है कि जब हम नमाज में हाथ कानों तक उठाते हैं तो बाजुओं, गर्दन के पट्ठों और शाने के पट्ठों की वर्जिश होती है इससे, और इस वर्जिश का डायरेक्ट असर दिल के मरीजों के लिए होता है। और दिल के मरीजों को हमेशा ये पट्ठों की वर्जिश, शाने की वर्जिश और गर्दन के पट्ठों की वर्जिश करवाई जाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो दिल के मरीज के लिए ये अल्लाहु अकबर कहने की सूरत में ये खुद ब खुद वर्जिश हो जाती है, और ये वर्जिश न सिर्फ हार्ट अटैक से बचाती है इंसान को, बल्कि उसके साथ साथ फालज के अटैक से भी इंसान को बचाती है। अब हमने अल्लाहु अकबर कह दिया तकबीर तहरीमा, तो उससे हमें फालज के अटैक से हम बचे, उससे पट्ठों की और गर्दन की जो है एक्सरसाइज होती है, तो उस एक्सरसाइज से दिल के अमराज से हम बचे। इसी तरीके से हम नमाज के दौरान कयाम करते हैं, खड़े होते हैं, तो नमाज में कयाम से दिल का बोझ हल्का होता है। सीधा खड़े होना, सीधे खड़े होने से दिल का बोझ हल्का होता है, क्योंकि वजन दोनों पांव पर एक जैसा होता है, बराबर होता है, और आंखें स्ट्रेट सजदागाह पर लगी हुई होती हैं, तो जिससे दिल की यकसुई आसान हो जाती है और इंसान में कुव्वत मुदाफियत
اور انسان کے اندر جو اعصاب پائے جاتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں. تو یعنی اعصابی قوت کا اور قوت مدافعت کا ذریعہ بنتے ہیں. آج کل یہ کووڈ-19 کا مسئلہ چلا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ جس بندے کی قوت مدافعت جو وہ کمزور ہے اور قوت مدافعت جس بندے کی کمزور ہے اس کو کرونا وائرس ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس کرونا وائرس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. معظم بھائی ابھی تک دریافت نہیں ہوا. ادارے لگے ہوئے ہیں لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قیام کی صورت میں اس کرونا وائرس کا علاج آج سے 1400 سال پہلے دریافت کر گئے ہوئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ آپ قیام کریں, اس سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی اور آپ ہر قسم کے موذی اٹیک سے محفوظ رہیں گے. تو یہ ہے اسلام کس طریقے سے صحت جسمانی. اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں. اب جب ہم نماز میں رکوع میں گئے تو رکوع سے کمر درد یا ایسے مریض جن کا حرام مغز سوج گیا ہو, یہ بڑی خطرناک بیماری ہے حرام مغز کا سوج جانا, اور علاج نہیں ہے اس کا آسانی سے, اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے اس کے علاج پہ لگتے ہیں. تو حرام مغز میں اگر جس کے ورم آیا ہوا ہو یا جس کے کمر میں مسلسل درد رہتی ہو تو بیان کیا, ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ رکوع کریں, رکوع کی حالت میں رہیں, حرام مغز میں سوزش پیدا نہیں ہوگی اور آپ کے کمر کو کبھی درد نہیں ہوگی. اور پھر اس سے بھی اگلی چیز معظم بھائی کہ رکوع کرنے سے گردوں میں پتھری نہیں جمتی, اس کا عمل انتہائی زیادہ سست ہو جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ہر بندے تو اب آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں نا کہ مساجد کتنی ہیں اور ان میں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے. جی بالکل, اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہم شکوا. تو اگر ہم اس ایکٹیویٹی کو جو خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں تو ہماری زندگی کے اندر کتنی زیادہ آسانی اور کتنی زیادہ بیماریوں سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ جی, اور اگر پتھری پہلے بن گئی ہو اور وہ بعد میں نماز پڑھنا شروع ہوا ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہی پتھری سے محفوظ رہیں گے, بلکہ کہا سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے جی کہ رکوع کی حالت میں مریضوں کو اگر رکھا جائے تو اگر پہلے نماز نہیں پڑھتا اور پتھری ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ رکوع کرنا شروع کر دے تو پتھری کے نکلنے میں رکوع کی حالت کی وجہ سے بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے. اور پھر رکوع کے عمل سے معدہ اور جو وینز کے اندر جتنی پرابلمز ہوتی ہیں وینز کے اندر, اور پھر یہ جو پیٹ بڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے, ڈھیلا اور آگے بڑھنے لگ جاتا ہے, تو یہ اٹینٹیولی ہم پراپر طریقے سے نماز ادا نہیں کرتے. جو کرتے ہیں اور جو پراپر طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کا معدہ درست رہے گا, ان کی وینز درست رہیں گی, اور پیٹ کے جو عضلات ہیں ان کے اندر جو ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے وہ ڈھیلا پن بھی پیدا نہیں ہوگا, اور انسان بڑا ایکٹیولی اپنی زندگی کے تمام معاملات کو لے کے چلتا رہتا ہے. پھر اسی طریقے سے ہم رکوع میں جانے کے بعد ہم نماز میں قوما کرتے ہیں. اب دیکھیں رکوع میں گئے, یکدم انسان اوپر اٹھتا ہے, اس یکدم اوپر اٹھنے کا بھی بڑا اثر ہے, اور وہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع کی حالت میں بالائی جسم میں جھٹکے کی وجہ سے, یعنی ایسے ہم اٹھے تو جھٹکا ہوتا ہے یکدم, تو کہتے ہیں اس سے انسان کا خون یکدم پمپ کرتا ہے, خون پمپ کرتا ہے. اور عام طور پر چونکہ چہرہ اور گردن اور دماغ یہ ساری چیزیں انسان کی اوپر ہوتی ہیں تو زیادہ تر خون عام روٹین میں نیچے کی طرف پمپ ہوتا ہے, لیکن جب انسان اٹھتا ہے رکوع سے تو یکدم اس کا دماغ جو ہے وہ یعنی اس کو جھٹکا لگتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے خون پمپ کرتا ہے جو چہرے اور سر کی طرف جاتا ہے, اور اس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھتی ہے, ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, اس ایک جھٹکے سے ہائی بلڈ پریشر. پھر ہم سجدے میں گئے. اب سجدے کا دیکھیے ذرا, کہتے ہیں جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس میں بھی پہلی بات تو وہی کہ عام طور پہ دماغ کی طرف جب وہ خون پمپ نہیں کرتا, مگر جب جو ہی سجدے میں گیا
تو اس کا جھکاؤ وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو خون پھر دماغ کی شریانوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اور جسم کسی بھی پوزیشن میں خون جو ہے وہ کسی بھی پوزیشن میں خون کی طرف دماغ کی طرف خون نہیں جاتا، لیکن سجدے کی حالت میں دماغ کی طرف خون جاتا ہے، دماغی اعصاب کی طرف خون جاتا ہے، اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون جاتا ہے، اور جس سے دماغی پرابلم نہیں ہوتے اور انسان کی نگاہ تیز ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کمال، پراپر طریقے سے بہت کمال، سجدہ کیا جائے، اس سے انسان کی نگاہ تیز، صاحب ظاہر ہے خون نہیں پہنچتا نا، تو خون پہنچے گا، جی نگاہ میں جی تیزی پیدا ہوگی۔ پھر ہم نماز میں جلسہ کرتے ہیں، دونوں اس کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ اب یہ بیٹھنا، وہ کہتے ہیں جی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ہوں ایون کہ آپ ایکسرسائز کرنے والے کسی جم کے پاس جائیں نا، جم جو ٹرینر ہے، کسی ٹرینر کے پاس جائیں تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہوتے ہیں، ہوں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کہ آپ بیٹھیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے آپ کی ان شریانوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں، اس کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ رانوں میں جو پٹھے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے رانوں کے پٹھوں کے اندر، اللہ رب العزت نے رانوں کے پٹھوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے جو انسان کے اندر جو مردانہ طاقت ہوتی ہے اور جس سے آگے نسل نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ جلسے کی حالت میں بیٹھتا ہے تو اس سے اس قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس سے مردانہ اور زنانہ کمزوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر انسان کی دماغی اور جسمانی اعتبار سے بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور انسان کا خون سرکولیٹ کرتا ہوا دماغ تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر تر و تازگی اور بہتری آتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بہت اس سے آگے چلتے ہیں، یہ ہم نماز سلام جو پھیرتے ہیں، ہے، یہ نماز جو ہے یہ مکمل ایکسرسائز ہے۔ مکمل ایکسرسائز، اور یہ جو میں نے بتایا نا جلسے کی صورت میں یہ بیٹھنا، یہ باقاعدہ لیگز کی ایکسرسائز ہے جو ٹرینرز کرواتے ہیں، اور وہ سیم اسی طرح کی کرواتے ہیں، ہوں اور وہ اس سے کہتے ہیں جی اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی جو وہ آج بتا رہے ہیں وہ ایکٹیویٹی ہم نماز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ واہ، پھر سبحان اللہ، اسی طریقے سے ہم اینڈ پر سلام پھیرتے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ سلام پھیرنے سے، یوں سلام پھیرا، اس سے جو گردن کے اعضاء ہیں ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، انسان فریش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ انسان کا سینہ مضبوط ہوتا ہے، ویسے بھی سینہ جب مضبوط، انسان تھک جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم عام طور پر ایسے ایسے کرتے ہیں ہاں گردن، ایسے ایسے کر، یا بالکل، تو تو انسان ہم فریش اگر ہوتا ہے، سلام میں ایسا کریں تو ہمیں ایسے بغیر نماز کے ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایسے ایسے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اب دیکھیے کہ اچھا ایک تو یہ بات ہوگی، اب اس سے بھی اگلی بات بڑی، یہ بھی آپ کے لیے بڑی انفارمیٹیو ہوگی اور بڑی زبردست، وہ ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اب یہ نماز ہے نا، تو اس نماز کو درست طریقے سے ایکٹیولی اور ڈھیلا ڈھالا ہو کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور بلکہ ڈھیلا ہو کے نماز پڑھنے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر منافقین کا طریقہ قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جو لوگ نماز ڈھیلے ہو کے پڑھتے ہیں اور ڈھیلے ڈھالے انداز میں پڑھتے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایکٹیولی درست طریقے سے نماز کو پڑھتا ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس میں جو ہے وہ اپنی ایکٹیونیس کو کم نہیں ہونے دیتا اور پراپر طریقے سے ایکٹیولی نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے، اس میں یعنی منافقین کے طریقے پر نماز ادا نہیں کرتا بلکہ ایکٹیو وے میں کرتا ہے، تو سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے کہ ایکٹیولی اس ساری ایکٹیویٹی کو کرنے سے انسان کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیے کولیسٹرول لیول، اب ہر دوسرا بندہ کولیسٹرول کے پرابلم کا شکار ہے، تو اس سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءٌ، ابن ماجہ یہ صفحہ نمبر 225 پر حدیث پاک آئی کہ بے شک نماز کے اندر ہر مرض کا علاج ہے۔ تو آپ دیکھیے آج سائنس جن بیماریوں کا علاج آج کر رہی ہے، آج دریافت کر رہی ہے، نماز کی صورت میں ان ساری بیماریوں کا علاج ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کر دیا۔ اور میں آخری بات اس ضمن میں کر دوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، نماز
اس کی یہ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے دن کے اندر فرض کی ہیں. اور یہ معظم بھائی بات انتہائی توجہ سے سنیں اور آپ کے لیے بھی بڑی انفارمیٹیو ہوگی. یہ جو رکعتیں ہیں، رکعتیں یہ آپ کو پتا ہے فجر کی 4 ہیں، لیکن ظہر کی 12 ہیں، پھر 8 ہیں، پھر 7 ہیں، اور پھر عشاء کی 17 ہیں. یہ ظہر اور یہ جو عشاء ہے اس کی نماز اتنی، اس کا جو یعنی رکعتیں ہیں یہ اتنی زیادہ کیوں رکھی اللہ رب العزت نے؟ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑی ایک حکمت رکھی ہے. عام طور پر جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد انسان کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے. کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، اور کولیسٹرول بڑھتا ہے تو پھر بلڈ پریشر ہوتا ہے، پھر دل کے امراض لگتے ہیں، پھر انسان جو ہے وہ فالج زدہ ہو جاتا ہے اور فالج جیسی مہلک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر نا انسانی بدن میں کولیسٹرول 150 سے 250 ملی گرام کے درمیان ہوتا ہے نارمل ٹائم میں. لیکن جب کھانا کھاتا ہے تو یہ کولیسٹرول 400 تک اور اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. اب وہ انسان جس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی، کوئی سٹرگل نہیں کی، تو کیا ہوتا ہے اس کا کولیسٹرول لیول بڑھا، اس سے پھر فالج، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، مختلف بیماریاں اسے لگ گئیں. لیکن عام طور پر انسان کھانا کھاتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے. جی بالکل بالکل. تو ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھایا، ساتھ ہی اللہ نے 12 رکعتیں رکھ دیں تاکہ وہ کھانا کھانے کے بعد یہ نماز کی صورت میں ایکسرسائز کرے اور اس کا کولیسٹرول لیول کم ہو جائے اور اپنی اصل جگہ پہ آ جائے. اور پھر اس کے بعد انسان مغرب کی نماز کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کے بعد اس نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے. تو اب عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں اس لیے رکھی ہیں، 17 رکعتیں اس لیے رکھی تاکہ وہ 17 رکعتیں ادا کرے، اور کھانا زیادہ کھایا ہے تو یہ نماز کی صورت میں ایکٹیویٹی کرے، اور ایکٹیویٹی کر کے وہ اپنا کولیسٹرول لیول پھر کم کر لے. اور اگر وہ کولیسٹرول لیول کم نہیں کرے گا کوئی ایکٹیویٹی کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت نے پھر 12 اور 17 نمازیں رکھیں، اور اگر نہیں کرتا رکعتیں رکھیں اور اگر نہیں کرتا تو پھر وہ دل کے امراض میں مبتلا ہوگا، پھر وہ کولیسٹرول میں مبتلا ہوگا، پھر وہ جناب فالج میں مبتلا ہوگا اور خطرناک موذی بیماریوں کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. اب آج کل رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے افطاری کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ مشروبات پیے جاتے ہیں اور عام روٹین سے زیادہ کھایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ساتھ کیا کر دیا ہے، ساتھ پھر کیا کر دیا ہے، نماز 17 رکھتے ہیں اور ساتھ 20 رکعت تراویح رکھ دی، تاکہ جتنا اگر کھایا زیادہ ہے تو آپ یہ ایکٹیویٹی کریں، آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کم ہوا اور اس سے یہ ساری بیماریاں بھی آپ کی ختم ہو گئیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور ناظرین کے لیے یہ انتہائی انفارمیٹیو چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کل کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہوگا، اور ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور کل کی جو گفتگو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوگی اور اس سے بھی زیادہ. اور میں ایک چیز اور معظم بھائی میرے ذہن میں آ گئی اچانک، یہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے، یہ لفظ کولیسٹرول بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذیبوا طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ. تاجدار کائنات نے فرمایا اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کر لو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کولیسٹرول کو نماز کی ادائیگی سے حل کر لو. تو اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آج میں آپ سے اجازت بھی ابھی چاہوں گا کہ مجھے اجازت دیجیے، ہم اسی ٹاپک کو کل انشاءاللہ لے کر چلیں گے. تو یہی اس کو آخری سوال سمجھ لیں. اور میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا، بس یہ بات عرض کر دوں کہ جو ہے وہ نماز کس طریقے سے، یعنی آج علاج دریافت ہو رہے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صورت میں کس بڑی موذی مرض کا علاج جو ہے وہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو عطا فرما دیا ہے. جی ابھی میں اختتام سے قبل انعام بھائی آج 2-3 سوالات بھی آئے، میں وہ بھی ایڈریس کر دوں. سب سے پہلے عمیر رضا طاہر صاحب نے سوال کیا کہ بھائی ریفرنس شیئر کر دیں، جو آپ نے پہلے سوال میں آیات کریمہ پڑھی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں یہ ریفرنس شیئر کر دیا جائے گا.
اور دوسرا ٹھیک یہ ہے پوچھا گیا کہ آج 5 بجے کا ٹائم نہیں تھا، وہ ٹائم چینج کیا گیا، تو کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے آج ٹائم چینج ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے دوبارہ ہم 5 بجے ہی اپنی نشریات کا آغاز کر دیں گے، اور کل سے انشاءاللہ پھر 5 بجے ہی پروگرام ہوگا. میں نے کہا یہ ناظرین نہیں ماشاءاللہ، یہ ناظرین کی محبتیں ہیں اور ان کا جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس ہے، ہم اس کی داد دیتے ہیں اور سلام جی، عقیدت و محبت میں پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، نئے سوالات کے ساتھ اور نئی انفارمیشن کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل ہاں، پھر حاضر ہوں گے. تب تو تک اگر آپ دیکھ لیں نعت خان کوئی موجود ہیں تو آپ اینڈ پر جی نعت ان میں سے پڑھوا لیں. اختتام سے قبل جو ہے وہ نعت ایک ضرور ہم ایڈ کریں گے. اور جی اختتام سے قبل میں اب نعت کے لیے میں دوبارہ درخواست کروں گا. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترمہ اور اس کے فرزانہ بعد صاحبہ. حافظ صاحب جو آج تشریف لائے ہیں ان سے اینڈ پر دعا بھی کروا لیں. جی اور ضرور مجھے اجازت دیجیے. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ کل اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے. جی ضرور، السلام بہت بہت علیکم شکریہ، آپ نے آج ٹائم دیا طبیعت ناساز ہونے کے باوجود. اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. جی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میرے سامنے ہو وہ گنبد خضرا، وہ روزے کی جالی، وہ جنت کا گوشہ. کبھی چوم لوں جا کے میں خاک مدینہ، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا. اسی کو خبر ہے وہ سب جانتا ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی ہمارے ساتھ محترمہ فرزانہ اشفاق قادری، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہی تھی. ناظرین کرام، جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے اہم موضوع پر آج گفتگو کی، جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کی صحت کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے
اور انشاءاللہ تعالیٰ کل 5 بجے اس نشریات کا آغاز کر دیا جائے گا. تو جن تک انفارمیشن پہنچی ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو آگے بھی شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور اسلامک یوتھ فورم کے اس پلیٹ فارم کو آگے پھیلائیں تاکہ معاشرے کے اندر دین کی اقدار کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے. اب دعا سے آج کی اس نشریات کا اختتام کرتے ہیں. میرے خیال ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ اشفاق قادری صاحب، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں تاکہ آج کی اور اس نشریات کا اختتام فرمائیں. جی حافظ اشفاق قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین اللہم ربنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا یا الہ العالمین. سب کا ہونا، مل بیٹھنا، باری تعالیٰ تیرا ذکر، تیرے محبوب نبی مکرم کا ذکر ہے. باری تعالیٰ اس ذکر کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. اے مالک کائنات، ہم سب کو اپنی بارگاہ سے توفیق خاص عطا فرما. اور اے مالک کائنات، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق عطا. باری تعالیٰ اپنا خاص کرم فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے حال پہ لطف و کرم فرما. اے باری تعالیٰ اس ذکر کے طفیل ہم سب کی آنے والی ہر ایک پریشانی، دکھ، تکلیف سب سے ہمیں نجات عطا فرما. اے باری تعالیٰ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہیں. اے باری تعالیٰ اس ساعتوں کے طفیل اے باری تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرما. اے باری تعالیٰ ہمارا روزہ رکھنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، اے باری تعالیٰ یہ سب اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازا. اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب محترم حافظ اشفاق قادری صاحب کا. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب محترمہ فرزانہ اشفاق قادری صاحبہ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور جناب محترم انعام مصطفی صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں آج کی نشریات کے اندر ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے میزبان محمد معظم مصطفی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.